بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سن 1425 ہجری کا یہ آخری مہینہ ہے ذوالحجہ، اور آج اس کی 17 تاریخ ہے. ہمارا ماہانہ اجلاس عام آج منعقد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ تقوی اور اس کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے. اس موضوع کی اہمیت محتاج بیان نہیں ہے، اور تقوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصیت ہے جو تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بہت سارے صحابہ کرام کو تقوی کی وصیت کی ہے. تو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس پر آپ انشاءاللہ شیخ سے تفصیل کے ساتھ سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں شیخ کو دعوت دوں گا تشریف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. حاضرین کرام، اسلامی بھائیوں، معزز نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، اور میری پیاری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ عربی تاریخ کے اعتبار سے سن 1425 ہجری کے آخری ایام اور آخری دنوں سے گزر رہے ہیں. یہ سال پورا ہونے والا ہے، اور چند دنوں کے بعد نیا سال نصیب ہوگا ان لوگوں کو جن کو اللہ رب العالمین زندہ بقید حیات رکھے گا. اس سال کے آخری
مہینے کے آخری ایام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے تقوی اور اس کے ثمرات و نتائج اور اسباب۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے تقوی کا معنی اور مفہوم، کیسے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو اور تقوی کے فوائد اور اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اگر صحت و وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز سلف صالحین کی چند مثالیں بھی اس موضوع پر پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو تقوی صفت بنائے اور ہر ان عملوں سے دور رکھے جو اللہ رب العالمین کے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہو۔ آج کی پوری تقریر یا آج کی پوری نصیحت دراصل یہ میں نے اپنے لیے چنا ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی جائے گی اسے مجھے خود غور کرنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے۔ پھر آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ موضوع کو سننے کی کوشش کریں اور ہر کہی ہوئی بات کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں اور رسولوں کو نبوت یا رسالت کے منصب پر سرفراز کر کے ان کی امتیوں کے جانب بھیجا، اور سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو اللہ سے ڈرایا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے انہیں آگاہ کیا اور انہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے تیار کردہ نعمتوں کی خوشخبری دی۔ چنانچہ اگر انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے اور ان کی دعوت پر غور و فکر کیا جائے تو جہاں ان کی دعوت کا محور اور مرکز عقیدہ توحید تھا، وہیں ان کی دعوت کا محور اور مرکز لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا تھا۔ چنانچہ سارے نبیوں نے اور سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے مخاطبین کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مقدس کے اندر رب ذوالجلال نے مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ مختلف آیتیں اس بات کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ سارے نبیوں نے اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو تقوی اختیار کرنے کا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت اور اس کا ڈر اپنے قلب و جگر میں بٹھانے کا مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں آپ نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تقوی اختیار کرنے کی وصیت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے
اور سرور دو عالم شافع محشر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 131 کے اندر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو آسمانوں کے اندر ہیں اور جو زمین کے اندر ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے ان تمام لوگوں کو بھی یہی حکم دیا، یہی وصیت کی جنہیں کتاب ملی، اور تم کو بھی یہی وصیت کرتے ہیں، یہی حکم دیتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے رہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تقوی کی وصیت اہل کتاب کو بھی کی اور تقوی کی وصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت جس کو امام بخاری جس کو سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا گیا ہے، عرباد بن ساریہ والی لمبی روایت میں حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح ثم اقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل یا رسول اللہ كأنها موعظة مودع فأوصنا۔ ایک لمبی روایت ہے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ عرباد بن ساریہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں صلاۃ فجر پڑھائی، فجر کی صلاۃ پڑھائی، پھر آپ ہماری جانب متوجہ ہوئے اور ہمیں پر اثر زوردار نصیحت کی، ایسی نصیحت کی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سن کر آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، دل دہل گئے، دل لرز گئے۔ جب یہ زوردار نصیحت صحابہ نے سنی تو صحابہ کی جماعت میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نصیحت ابھی ہم نے سنی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی رخصت ہونے والے کی نصیحت ہے، چنانچہ مجھے آپ اور نصیحت فرمائیے، آپ اور بات فرمائیے تاکہ ہم اسے اپنا کر کے اپنی پوری زندگی میں کامیاب اور کامراں ہو سکیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی جلیل کی فرمائش پوری کرتے ہوئے جو وصیت کی، جو امت محمدیہ اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو جو وصیت کی، سب سے پہلی وصیت جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، فرمایا آپ نے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم تمام لوگوں کو، تم سارے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، میں تم تمام لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اللہ کے اور والسمع والطاعہ، اور اگر کوئی مسلمان سربراہ ہے، پیشوا اور قائد ملت ہے، تو اس کی بات سننے اور اس کی بات کی فرما برداری کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی نصیحت کی، پہلی وصیت کی، اور وہ وصیت جسے صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ اس وصیت کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکیں گے، ایسی نصیحت اور ایسی وصیت جو ایک آدمی اپنے لوگوں سے رخصت ہوتے وقت رخصتی والی وصیت کرتا ہے، یہ وصیت میں، اس وصیت میں سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو، اور ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام ہی کو نہیں بلکہ
کیا کی؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت، اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت، اللہ سے خوف کھانے کا حکم. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جو وصیت کی وہ یہ ہے کہ جو اسلامی بادشاہ ہو اس کی بات کو آپ سنو اور اس پر اس کی فرما برداری کرو. دوسری حدیث کے اندر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح کی کہ جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے ایسے اسلامی بادشاہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی بات کو سنی جائے. ہاں اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف حکم دے رہا ہے تب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت میں کسی کی اطاعت واجب و ضروری نہیں ہے. اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی اور فیوچر اور مستقبل کی بات بتلایا اور فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اختلافا كثيرا. یاد رکھو، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، ہم میں سے جو لوگ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، فرقوں کے اختلافات، عقیدے میں اختلافات، اعمال میں اختلافات، مختلف انداز کے مختلف مکتب فکر کے لوگوں کے اختلافات دیکھیں گے، اختلافات رونما ہوں گے. امت محمدیہ کے اندر امت محمدیہ فرقوں میں بڑھ جائے گی، امت محمدیہ گروہوں میں بڑھ جائے گی، یہ میں کہہ کے جا رہا ہوں. لیکن ایسے موقع پر جب تم اختلافات دیکھو لوگ مختلف ہو جائیں، لوگوں کے آراء اور قیاس اور لوگوں کے مسائل میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ایک بات کی اور وصیت کرتا ہوں، اے میرے امتیوں، ایک اور نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب اختلافات رونما ہوں، امت گروہوں میں بٹنے لگے، امت ٹکڑوں میں بٹنے لگے، ایسے موقع پر تیسری وصیت تمہیں کرتا ہوں کہ تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، میری حدیث کو لازم پکڑنا. اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، ان کے طریقے کو لازم پکڑنا. ایسا نہ ہو کہ جب اختلاف پیدا ہو جاوے کسی بات پر، کسی معاملے میں، تو ایک صاحب ایک گروہ بنا لے، ایک صاحب ایک جماعت بنا لے، ایک صاحب ایک چیز بنا لے، گروہوں میں بڑھ جائے، فرقوں میں بڑھ جائے، ٹولیوں میں بڑھ جائے. فرقوں میں بڑھ جانا، ٹولیوں میں بڑھ جانا، گروہوں میں تقسیم ہو جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ نصرانیوں کا طریقہ ہے، یہ باقی فرقوں کا طریقہ ہے. جو بھی شخص اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، جو بھی شخص اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں سے شمار کرتا ہے، ہر ایسے شخص کے لیے یہ نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو اور میرے طریقے کو لازم پکڑو. اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے. اللہ کے رسول نے صرف یہی نہیں کہا کہ سے میرے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑو. تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. زوردار انداز میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو خوب مضبوطی سے پکڑنا، یہاں تک کہ دار کی دانتوں سے پکڑ لینا. فار ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی دریا میں تیر رہا ہے اور اس کو دوسرے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک رسی ہے. آپ کنارے کھڑے ہوئے ہیں دریا کے، بار بار آپ تاکید کریں گے خوب مضبوطی سے پکڑے رہنا، خوب ٹھاک کے پکڑے رہنا، پیر سے بھی پکڑ لو، ہاتھ سے بھی پکڑ لو، دانت سے پکڑ لو، ورنہ تم ڈوب جاؤ گے. یہی نصیحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم سارے لوگوں کو کہ اگر کسی بھی چیز میں اختلاف پیدا ہو جاوے تو اس اختلاف میں ہم سنت رسول کو تلاش کریں، ہم سنت خلفائے راشدین کو تلاش کریں. کیونکہ بغیر سنت رسول کو تلاش کیے ہوئے اور بغیر سنت خلفائے راشدین کو تلاش کیے ہوئے ہمارے اندر سے اختلاف ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے اور ہم ہدایت کے راستے پر رہ نہیں سکتے ہیں. آج کتنے بھی اختلافات اور کتنے بٹوارے نظر آئے. کہیں سیادت کا مسئلہ ہے، کہیں قیادت کا مسئلہ ہے، کہیں سرداری کا مسئلہ ہے، کہیں اپنے خاص منہج اور فکر کا مسئلہ ہے. میرے
بھائیو یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت تھی اور اللہ کے رسول نے نصیحت کی تھی وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ دین میں نئے نئے ایجاد کی ہوئی چیزوں سے تم بچنا کیونکہ ہر دین میں ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز کیا ہے بدعت اور ہر بدعت گمراہی یہ سننے ابو داؤد کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام لوگوں کو جو وصیت کی ہے نصیحت کی ہے ان نصیحتوں اور وصیتوں میں سے پہلی نصیحت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اسی لیے موضوع اختیار کیا گیا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ سال کا آخری مہینہ ہے اور سال کے آخری مہینے کے آخری ایام ہیں لہذا ہم اپنے لیے بھی یہ نصیحت کر لیں اور اپنے بھائیوں کے کاموں تک بھی یہ وصیت اور یہ نصیحت پہنچا دیں کہ اللہ کی وصیت ہے اور سرور دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ ہم سب اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف پیدا کریں اس اللہ کی وصیت اور رسول کی وصیت تقوی کے سلسلے میں سن لینے کے بعد آئیے اختصار کے ساتھ سمجھا جائے کہ تقوی کہتے کسے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے لغت میں تقوی کہتے ہیں بچاؤ کو حفاظت کو تقوی کا لغوی معنی کیا ہے بچاؤ وقایہ جسے کہا جاتا ہے عربی میں بچاؤ اور حفاظت اسی لیے آپ لوگ بلڈنگوں میں دیکھتے ہوں گے لکھا رہتا ہے جو فائر بریگیڈ کے پائپ لگے ہوتے ہیں وقایۃ الحریق بچاؤ اور حفاظت کا تقوی کا معنی کیا بچاؤ اور حفاظت کا لیکن شرعی اصطلاح میں جب ہم تقوی کا مطلب اور معنی تلاش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال اور سلف صالحین کی بہت ساری تعریفیں ملتی ہیں یہ الگ بات ہے کہ سارے لوگوں کی تعریفیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں چنانچہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے طلق بن حبیب نے کہا ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے ذرا غور سے سنیں گے تقوی متقی اور تقوی کا معنی کیا ہے ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ وترجو ثواب اللہ وان تترک معصیت اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ تقوی کا مطلب بیان کیا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے عمل کرو اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی روشنی کے مطابق یعنی جو علم ملا ہے جو آگہی ملی ہے دین کے معاملات میں اس روشنی کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اللہ رب العالمین سے اجر اور بدلے اور ثواب کی امید رکھو اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اللہ رب العالمین کی دی گئی روشنی میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عقاب سے ڈرو یہ تقوی کا معنی ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جو علم دیا ہے جو بصیرت دی ہے اس علم اور بصیرت کی روشنی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس کے ثواب کی امید رکھو اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کی پکڑ سے ڈرو اور خوف کھاؤ یہ تقوی کا معنی ہے کچھ اب اس میں اگر دیکھا جائے اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو واجبات و فرائض کے ساتھ ساتھ سنن بھی آ گئے قرأت قرآن بھی آ گیا اور بہت ساری نیکیاں آ گئی اسی طریقے سے مجاہد نے تقوی کی تعریف کی ہے ان یطاع فلا یعصى تقوی کا معنی یہ ہے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وان یذکر فلا ینسى اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ کی یاد ہمیشہ غائب رہے اللہ کو بھولا نہ جائے ایک ایک بات پہ بہت دھیان دیجیے گا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اس کی معصیت و نافرمانی نہ کی جائے اللہ کو یاد رکھا جائے اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے ان یشکر فلا یکفر اللہ
کا شکریہ ادا کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے. یہ تقوی کا معنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے بارے میں ایک آدمی نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے پوچھا جا رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی بہترین مثال دی تقوی کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کا مفہوم اور مطلب سمجھانے کے لیے کیا مثال دی؟ پوچھنے والے سے، جس نے تقوی کے بارے میں پوچھا تھا، پوچھتے ہیں کیا کبھی تمہارا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جو پرخار ہو، کانٹے دار ہو؟ یعنی کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو جس راستے پہ کانٹے ہی کانٹے ہو، جس راستے کے دونوں جانب جو جھاڑیاں یا پیڑ اور درخت لگے ہوئے ہوں وہ نہایت ہی خطرناک کانٹے دار ہوں؟ کیا کبھی تمہارا ایسے کانٹے دار راستے سے گزر ہوا ہے؟ پوچھنے والے نے جواب دیا، ہاں میرا گزر ایسے راستے سے ہوا، کانٹے دار راستے سے میں گزرا ہوں. ابو ہریرہ پوچھتے ہیں کہ جب تم کانٹے دار راستے سے گزرے تو اپنے آپ کو کانٹوں کی تکلیف سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ بس سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنے آپ کو کانٹوں کی تکلیف سے، کانٹوں کی دشواریوں سے بچانے کے لیے کیا کیا؟ جواب ملتا ابو ہریرہ کو کہ جب میں کانٹا دیکھا راستے میں اگل بغل، میں کانٹے سے الگ ہو گیا، اپنے دامن کو سمیٹ لیا، کانٹوں سے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، اپنے پیر کو سمیٹ لیا اور کانٹوں سے بچا کر کے میں نکل گیا. ابو ہریرہ نے کہا یہی تقوی ہے. ابو ہریرہ نے کہا یہی تقوی ہے. یعنی شر و فساد، اللہ کی نافرمانی، رسول کی معصیت، دین کی مخالفت، دین سے بغاوت. بازار گرم ہو، ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گاؤں اور بستی میں، ہر شہر اور ہر اسٹیٹ میں اللہ کی معصیت، نافرمانی اور دین کی مخالفت کے کانٹے بڑے بڑے لگے ہوئے ہوں. ایسے ہی کانٹوں سے بچ کر کے، ایسی مخالفتوں سے بچ کر کے، ایسی حرام چیزوں سے بچ کر کے، ایسی نافرمانیوں سے بچ کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والے راستے کو اختیار کر لو. یہی تقوی کا معنی اور مفہوم ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، خلِّ الذُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا فَهُوَ التَّقَىٰ، کہ چھوٹے اور بڑے سارے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. وَاسْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ بِحَجْرٍ مَا يُرَىٰ، اور تم ویسے ہی چلو جیسے کہ کانٹے دار راستے یا کانٹے دار زمین پر گزرنے والا اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہے. اور کہا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی بھی چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ پہاڑ یہ کنکریوں سے بنتا ہے. انسان کو کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا تصور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا تصور نہ کیجیے. کتنی بھی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان، رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. تو چھوٹے گناہوں سے بچنا، بڑے گناہوں سے بچنا، یہی تقوی ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ان ساری تعریفات کا خلاصہ یہ نکلا کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اللہ کے ثواب کی امید رکھی جائے، اور اللہ کے عذاب اور اس کے عقاب سے خوف کھایا جائے. یہی معنی اور مفہوم ہے تقوی کا. جب تقوی کا مفہوم ہم نے سمجھ لیا تو آئیے ذرا ہم تلاش کریں اور ڈھونڈیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ
کرنے والے سامان کیا ہیں، ہم اس کی تلاش کریں تاکہ ان سامانوں کو اختیار کر کے ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ جب قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے اقوال ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے اسباب ہمیں ملیں گے کہ جن اسباب کا اختیار کرنے والا انشاءاللہ العزیز اللہ کا متقی بندہ بن جائے گا۔ ہم چند اسباب کو یہاں ذکر کر رہے ہیں، یاد رکھیں یہ وہ اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں جن اسباب کا اختیار کرنے والا یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز متقی بن جائے گا۔ بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں آخرت کی سزاؤں کا ڈر پیدا ہو جائے، اگر ہمارے قلب و جگر میں آخرت کی سزاؤں کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہمارے دل میں اللہ کا تقوی بیٹھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنت ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں آخرت کی سزاؤں کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ وہ خوف ہے جو ہمارے دل میں تقوی لا کر کے بٹھا دے گا۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ اخروی آخرت کی نعمتوں کی امید اور لالچ اور تڑپ۔ ذرا سوچیں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہمیں بھوک لگی ہو، ہمیں پیاس لگی ہو، زوردار پیاس کہ زبان حرکت نہ کر پائے، بالکل بہت تیز پیاس لگی ہوئی ہو، اور ہمارے سامنے دور کھڑا ہو کر کے کوئی نہایت ہی شیشے کے صاف شفاف گلاس میں پانی پیے، ہمارے دل میں کیا تمنا پیدا ہوگی؟ ہم اس صاف شفاف پانی کو حاصل کرنے کے لیے کیا تگ و دو اور کوششیں کریں گے؟ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اس طرح سے کہ اخروی بدلے بالکل تیار ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نے ایسی ایسی نعمتوں کا آخرت کے اندر انتظام فرما دیا ہے جس کا ہم اور آپ یا کوئی بھی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان اخروی نعمتوں کی لالچ، ان اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے کا تڑپ اور شوق اگر قائل کے دل میں، سننے والے کے دل میں پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر اس کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے گا، کیونکہ وہ ہر اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا جو گناہ اس اخروی بدلے سے اس کو محروم کر دے۔ تیسرا سبب ہے دنیاوی بدلے کی امید۔ دنیاوی بدلے کی امید، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین، آگے بات آ رہی ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کتنی آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اگر لوگ اس طرح تقوی اختیار کر لیں تو دنیا میں ہم ان نعمتوں سے نوازیں گے، ان نعمتوں سے ہم نوازیں گے۔ دنیاوی نعمتوں کی امید بھی اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے گا۔ پانچویں چیز جو تقوی پیدا کرنے والی ہے یا ذکر کی جا سکتی ہے وہ ہے حساب و کتاب کا ڈر۔ حساب و کتاب کا ڈر۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بہت ہی تیز، بہت ہی سخت اور نیکوں کے لیے بہت ہی آسان حساب لینے والا ہے۔ ہمارا اور آپ کا اس بات پر عقیدہ اور ایمان ہے کہ بدلے کے دن کسی بھی انسان کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی بلوغت کی عمر سے لے کر کے وفات کے وقت تک ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل کا حساب و کتاب نہ دے، حساب و کتاب نہ ہو جائے اس کا۔ حساب و کتاب پر ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اس دنیاوی زندگی کے اندر جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ یہی حساب کا تصور اور حساب و کتاب کا خیال اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر عورتوں کی جانب متوجہ ہوئے ایک مثال دے رہا ہوں عورتوں کے لیے کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کا شوہر گھر کو بہت ہی منظم، بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی لاق اور فائق دیکھنا پسند کرتا ہے، گھر کے اندر کسی طرح کی گندگی، کسی طرح کی افراتفری اور بے ترتیبی کو قطعاً وہ گوارا
اور اس کے دل میں پیدا ہو کہ اگر گھر کا سامان قاعدے سے نہیں ہے, صفائی نہیں ہے, تو ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اور ہماری کارستانی کی حیثیت سے ہمیں اچھا بدلہ یا سزا ملے گی. شوہر کے گھر میں آنے سے پہلے وہ اپنے گھر کو کس طرح سنوار لے گی. دوسری مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی کسی کمپنی کا محاسب ہو, اکاؤنٹنٹ ہو, حساب و کتاب کمپنی کا رکھتا ہو, اور اسے یہ بات معلوم ہو کہ رات 8 بجے ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد ہمارا کفیل آ کر کے دانے دانے پائی پائی کا حساب لیتا ہے. ذرا سوچیں میرے بھائی, ایسا ہوشیار اگر وہ اکاؤنٹنٹ ہوشیار ہے تو کفیل کے آنے سے پہلے اپنے غلے کا, تجوری کا مکمل حساب و کتاب کر لے گا, تاکہ جب کفیل آئے تو پورا حساب پیش کر دیا جائے, ذلت اور رسوائی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے. ہے بات کی نہیں؟ اس سے کہیں زیادہ ہمیں آخرت کے حساب و کتاب کی فکر اور اس کا خوف ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کے حساب و کتاب کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا ارحم الراحمین. پانچویں چیز, چھٹی چیز جس کے اختیار کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کا تقوی پیدا ہو سکتا ہے, اللہ کی نگاہ کا شرم. الحیا من نظر اللہ, اللہ کی نگاہوں کا لحاظ, اللہ کی نگاہ کا لحاظ اور خیال. اگر یہ تصور ہمارے اندر پیدا ہو جاوے اور اللہ کی نگاہ کا احترام پورے مسلمانوں کے اندر جاگزی ہو جاوے, دنیا کی رنگت بدل جائے گی. میرے بھائیو ساتھیو, ذرا سوچیں, کوئی بھی عقل مند انسان اپنے دوست, اپنے احباب, اپنے رشتہ دار, گھر والوں یا معاشرے سماج والوں کے سامنے, آنکھوں کے سامنے, ان کی آنکھوں سے ڈرتے ہوئے, ان کی آنکھوں کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی ایسا عمل نہیں کرتا ہے جس سے اس کی رسوائی اور بے عزتی ہو. اور اللہ کی نگاہوں کا کوئی خیال نہیں ہے, اللہ کی نظر کا کوئی پس و لحاظ نہیں. بڑے دلیری کے ساتھ, دھڑلے کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نگاہ کے سامنے اس کی معصیت و نافرمانی کرتا ہوا نظر آ رہا. جب بھی ہمارے دل میں کسی برائی کا جذبہ اور امنگ پیدا ہو, جب بھی شیطان ہم سے کھلواڑ کرے, اور اسی وقت جب شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہو, ورغلا رہا ہو, اسی وقت اگر ہمارے دل میں یہ تصور پیدا ہو جاوے, یہ خیال پیدا ہو جاوے, یہ یقین پیدا ہو جاوے کہ وہ مالک ارض و سما ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ سوتا نہیں, اس سے کوئی پردہ نہیں. یقیناً اگر یہ تصور اور خیال اور یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جاوے, اللہ کا تقوی ہمارے دل میں پیدا ہو جاوے. مثال کے طور پر اذان ہوئی, نماز چھوڑنے کے لیے, صلاۃ چھوڑنے کے لیے شیطان نے ورغلایا, ابھارا, ساتھیوں نے ورغلایا, ابھارا, یا ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ ہم صلاۃ سے غافل ہو جائیں. عین اسی ٹائم اگر ہمارے سامنے یہ ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے, اور اگر ہم صلاۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے, نماز کی پابندی نہیں کریں گے, تو اللہ رب العالمین ہم سے ناراض ہے, وہ فوراً صلاۃ کی طرف بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا. تو اللہ کی نگاہ کا لحاظ اور ڈر اور خوف یہ انسان کو متقی بنا دینے والی چیز ہے. ساتویں چیز, اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر گزار بننا, اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر اللہ کا شکر گزار بننا. اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, ہم زبان سے رب ذوالجلال کا بھی شکریہ ادا کریں, اور اللہ رب العالمین کی شریعت کا پالن کر کے بھی ہم اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں. زبان سے بھی ہم کہیں الحمدللہ, الشکر للہ, اور ساتھ ہی ساتھ یہ نعمت جس باری تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس رب ذوالجلال کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے ہم اس کا شکریہ ادا کریں. اور اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق مل جاوے تو وہ اللہ کا شکر گزار بنے, کیونکہ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی بھی بندہ اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اگر آٹھویں چیز جو تقوی پیدا کرنے والی ہے, جہالت ختم کر کے دین کا علم, شریعت کا علم, اللہ کے اختیارات کا علم, اللہ کی قدرتوں کا علم,
आलमीन का तकवा पैदा हो जाएगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह फातिर के आयत नंबर 28 के अंदर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह ताला से सच्चा इल्म रखने वाले उलमा ही अल्लाह ताला से डरते हैं। इसी तरीके से नववीं वो चीज जो इंसान को मुत्तकी बना सकती है वो है अल्लाह की अजमत, अल्लाह का एहतराम, अल्लाह की ताजीम। जिस तरह अल्लाह की ताजीम होनी चाहिए उस तरह ताजीम किसी की नहीं की जा सकती है। जिस तरह अल्लाह का एहतराम होना चाहिए उस तरह एहतराम किसी का नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या करोगे मेरे भाइयों और साथियों, जहालत की वजह से या जाहिल लोगों के गुमराह करने की वजह से आज वलियों की जो ताजीम की जाती है और अपने पीरों और मुर्शिदों या ऐसे लोगों जिन पर बयात कर चुके हैं उनका जो एहतराम और ताजीम की जाती है वो ताजीम और एहतराम अल्लाह का बंदों के दिलों में नहीं है। आज हमारा कोई पीर हमें हुक्म दे दे सऊदिया से इस तरह का सामान मेरे घर में आना चाहिए, कर्ज लेकर के वो सामान हम पहुंचा देंगे, इसलिए कि उसका एहतराम है, उसका डर है, उसकी ताजीम हमारे दिल में है। जबकि सबसे ज्यादा एहतराम और सबसे ज्यादा ताजीम अल्लाह वहदहू ला शरीक का होना चाहिए। उसकी कुदरतों की ताजीम, उसके इख्तियारात की ताजीम, उसके नेमतों की ताजीम, उसकी जात की ताजीम हमें करनी चाहिए। अल्लाह की ताजीम ये इंसान को मुत्तकी बना देती है। मेरे भाइयों और साथियों, इस मौजू पर अगर सोचा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह पैदा होता है कि बात यह कही गई कि अल्लाह का जिस दिल में अल्लाह की ताजीम होगी उस दिल में तकवा बैठेगा। अल्लाह की ताजीम आए कैसे? अल्लाह के ताजीम के मजहर क्या है? अल्लाह के ताजीम के आसार और निशानियां क्या है? उनमें से एक चीज जिक्र की जा सकती है, हालांकि बस अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत, ये दिल जो हमारे सीने के अंदर है, ये दिल जो हम सब के सीनों के अंदर है, जिसकी हरकत अगर एक सेकंड के लिए बंद हो जाए तो उस हरकत को लाने के लिए हम अपनी सारी मिल्कियत फना कर देंगे। उस एक सेकंड हरकत के बंद इस दिल के अंदर दिल के खालिक की मोहब्बत सबसे ज्यादा होनी चाहिए। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत जितने ही है उसके दिल में अल्लाह का तकवा भी बने। ऐसा हो नहीं सकता है, मेरे ख्याल में ऐसा हो नहीं सकता है। महाल और नामुमकिन चीज है कि बंदे का दिल अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो और उस बंदे के दिल में अल्लाह का तकवा भी। ये मोहब्बत और तकवा लाजिम मलजूम चीज है। इसीलिए अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने रौज़तुल मुहिब्बीन की सफ़ा 409 पर कहा है कि ये मोहब्बत दिल का पेड़ है, ये मोहब्बत दिल का दरख्त है। जिस दिल के अंदर मोहब्बत होती है जिस किसी की भी, वो दिल अपने महबूब के लिए बिल्कुल झुका हुआ होता है, अपने महबूब की हर बात को कबूल करता हुआ नजर आता है। और इस दिल के अंदर जो मोहब्बत का पेड़ है, इस पेड़ के तने अल्लाह की मारिफत है। अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में कब पैदा होगी? जब अल्लाह की मारिफत हमारे अंदर आएगी। और इस दिल के मोहब्बत के दरख्त की डालियां अल्लाह का खौफ और उसकी खशियत है। और इस पेड़ के पत्ते अल्लाह से शर्मो हया है। और इस पेड़ के फल अल्लाह के इताअत और फरमाबरदारी है। और इस पेड़ का मादा तना ये अल्लाह का जिक्र और अल्लाह के अज़कार है। यह अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने मोहब्बत की मिसाल दी। चुनांचे जब इंसान इन सारी चीजों से अल्लाह की मोहब्बत से खाली हो जाएगा, वो यकीनन अल्लाह का तकवा कभी अपने दिल में नहीं बिठा सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने के बहुत सारे असबाब हैं। उनमें सबसे ज्यादा असासी बुनियादी सबब यह कही जा सकती है वो है अल्लाह के कलाम की कसरत से तिलावत और अल्लाह के कलाम पर गौर व फिक्र करना। कोई शख्स अगर अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत का पेड़ लगाना चाहता है तो इस पेड़ के लगाने के लिए जहां बहुत सारे जराए और असबाब और तरीके हैं, उनमें से सबसे ठोस
ہی قرآن کو سمجھے گا. جتنا ہی بندے کا تعلق قرآن سے مضبوط ہوگا، جتنا ہی بندے کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی، اتنا ہی بندے کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت جاگزر ہوگی. کیونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن رحمان کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان سارے معاملات کو ذکر کر دیا ہے جن کے پڑھنے اور غور کرنے سے آٹومیٹک طریقے پر ہمارے دل میں اللہ کی تعظیم اور اس کی محبت پیدا ہوگی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی وليتذکروا اولو الالباب. سورہ صاد کی آیت نمبر 29. یہ وہ کتاب ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، مبارک کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر دھیان دیں، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل و خرد والے ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت، قرآن کا سمجھنا، قرآن کے مفہوم کو جاننا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ کی تعظیم بھی آ جائے گی اور اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، اور جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو اللہ کا تقویٰ پیدا ہوگا. لیکن کیا کرو گے؟ جہالت اور عصبیت کا عالم یہ ہے کہ لوگ مختلف کتابیں بانٹتے گھومتے نظر آ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت سے روکتے نظر آ رہے ہیں، قرآن کے تراجم کے پڑھنے سے روکتے نظر آ رہے ہیں. آتے کو جماعتوں کی جماعت ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو بالکل دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں. اگر کوئی بھائی اس میں تبلیغی جماعت سے ہوگا تو مجھے معذور سمجھے گا، بات حق کہی جاتی ہے. یہ بیچارے اتنے بڑے جاہل، اتنے بڑے کبھی اور قرآن پر اتنے بڑے ظلم و ستم ڈھانے والے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں صاحب کی کتاب پڑھ لو، یہ تبلیغ نصاب پڑھ لو، یہ فضائل اعمال پڑھ لو، یہ تبلیغ نصاب پڑھ لو، جس کے پڑھ کر کے مشرک ہو جاؤ، جسے پڑھ کر کے بدعتی ہو جاؤ، جسے پڑھ کے گستاخ قرآن ہو جاؤ، جسے پڑھ کر کے منکر حدیث ہو جاؤ. ایسی کتابوں کو بانٹتے گھومتے ہیں اور حج کے پیریڈ کو تو یہ لوگ کافی استعمال کرتے ہیں. میرے بھائیو ذرا سوچو، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی کتاب ہے جو ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سامان ہے؟ وہ کون سا کلام ہے جس نے عمر کے دل کا کایا پلٹ دیا، جس نے بلال کو مسلمان کر دیا، جس نے بہت سارے صحابہ کی تاریخ بدل دی؟ وہ کون سی کتاب ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ اکیلی انوکھی بے مثال کتاب ہے، قرآن مقدس، جو سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ہدایت حاصل کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، اس کے معنی اور مفہوم کو پڑھو اور ایسے ترجمے پڑھو جو ترجمے مستحکم اور قابل اعتماد لوگوں نے کیا ہے. اور اس طرح کی کتابوں کے پڑھنے سے کسی کہانیوں کی تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی تلاوت، قرآن کے معانی پر غور و فکر، یہ انسان کو اللہ سے محبت کرنے والا ہی چیزیں بنا دی. اور یہ بات جان لو، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنے سے قریب کر لیتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم چند دوسری باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. آئیے ہے وقت شیخ 10 بجے تک کھانا آ چکا ہے. تقویٰ کا مفہوم سمجھنے کے بعد اور ان اسباب و علل کو جان لینے کے بعد جنہیں اختیار کرنے سے ہمارے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو متقی بنائے، اللہ تعالی ہم سب کے قلب و ذکر میں اپنا تقویٰ ٹھوس ٹھوس کے بٹھا دے، آمین یا رحم الرحمین. تو آئیے سن لیا جائے کہ تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ کیا ہے، تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہے. اور اس موضوع میں یہ بات اس لیے ذکر کی جاتی ہے تاکہ جب ہم تقویٰ اختیار کرنے کا، اللہ کا خوف اختیار کرنے بیٹھانے کا فائدہ ہم سن لیں گے، جان لیں گے تو ہم کوشش کریں گے. تو آئیے سرسری طور پر ہم آپ کے سامنے تقویٰ اختیار کرنے کے دنیاوی اور دینی فائدے ذکر کرتے ہیں. تقویٰ اختیار کرنے کا دنیاوی فائدوں میں سے تقویٰ اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے
کہ تقوی انسان کو ہر مشکل، ہر کٹھنائی، ہر تنگ دستی سے نکالنے کا ذریعہ ہے، ہر پریشانی سے نکلنے کا ذریعہ، ہر کٹھنائی اور مصیبت سے بچنے کا ذریعہ تقوی ہے۔ اس کی دلیل لو اللہ رب العالمین کے کلام سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو شخص اللہ پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسے انداز سے رزق عطا کرے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں پائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال موسیٰ کے تاریخی واقعات ہیں۔ جب موسیٰ پہنچے تھے دریائے نیل پر، فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور آگے دریائے نیل ٹھاٹھے مارتا ہوا موسیٰ کے سامنے بالکل لبریز تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اور فرعون کو غرق آب کر کے مومن موسیٰ کو نکالنے کے لیے کس طرح راستہ بنا دیا۔ اور یاد کرو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مکہ سے ہجرت کے موقع پر جا کر کے غار ثور کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپے تھے، ابو بکر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے دشمنان نے کفار مکہ نے اپنے انگوٹھے کو دیکھا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے مصیبت سے نکلنے کا ذریعہ اور اس سے کتنی مثالیں ہیں کتب حدیث کے اندر اور سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو تقوی یہ انسان کو ہر پریشانی اور مصیبت سے نکالنے کا ایک بہترین ذریعہ اور ثمرہ ہے۔ یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے، پرہیزگاری کا فائدہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہر معاملے میں آسانی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اس شخص کے لیے جس کے دل میں پرہیزگاری ہے اور اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 کے اندر بیان فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو شخص بھی اللہ کا خوف اختیار کرے گا، جو شخص بھی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے ہر معاملے میں آسانی پیدا کرتے چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی انسان کے اندر علم نافع پیدا کر دیتا ہے۔ علم نافع، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں عالم بنا دے گا، اللہ تمہیں قرآن کا عالم بنا دے گا، دین کا عالم بنا دے گا اس تقوی کی بدولت اور تقوی کے ثمرے کے طور پر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے ذریعے انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے اور لوگوں میں اس کو عزت نصیب ہوتی ہے، اس کو سرخروئی نصیب ہوتی ہے۔ تقوی گویا یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، آل عمران کی آیت نمبر 76۔ اللہ تعالیٰ کسے پسند کرتا ہے؟ پرہیزگاروں کو، متقیوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حدیث کے اندر بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى يُحِبُّهُ۔ ایک بندہ نفلوں کی ادائیگی کر کے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ بات یقین کے ساتھ جانے رکھو کہ اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی آنت، اللہ رب العالمین کا حفظ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہی ہے۔ اللہ کس کا ساتھی ہے؟ اپنے ڈرنے والے بندوں کا ساتھی ہے۔ اللہ کس کا ساتھی
ساتھی ہے, اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں. اللہ باغیوں کا ساتھی نہیں, اللہ کافروں کا ساتھی نہیں, اللہ سے ٹکرانے والوں کا ساتھی نہیں. لیکن آج جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اور آپ کے اوپر ٹوٹے جا رہے ہیں, یہ ہمارے عملوں کی کارستانیاں. اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی, اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری, اللہ رب العالمین کا خوف آج ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر, مسلم ماؤں کے اندر پیدا ہو جاوے, ہر طرف سے اللہ کی اعانت, اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ رہے گی میرے بھائیوں. یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کھلا کھلا. اللہ کی سب سے بڑی فوج ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے. اور اس کی تاریخ آپ کے سامنے بدر کے میدان میں بہت سارے سیرت کے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن اگر ہمارا دل اللہ کے تقوی سے عاری ہو, ہمارے دل کے میں چند معاملے میں اللہ کا ڈر ہو اور باقی معاملات میں اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے غائب ہو, ہم لاکھ جمع کر لیں, ہم لاکھ تیاریاں کر لیں, ہم لاکھ اسباب فراہم کر لیں, اللہ کی مدد کبھی شامل حال نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں. اسی طرح تقوی کا فائدہ کیا ہے؟ تقوی کا فائدہ, تقوی غربت کا علاج ہے, تقوی مفلسی کا علاج ہے, تقوی تنگدستی کا علاج ہے, تقوی آسمان و زمین سے برکتوں کے کھول دینے کا ذریعہ اور سامان ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 کے اندر, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر گاؤں والے غور کریں, اللہ رب العالمین ہمیں سب سے پہلے غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر گاؤں والے, شہر و بستی والے ایمان لائیں, اور ایمان کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں, وہ ایمان جس کے اندر کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو, جو حدیث جبریل کے اندر موجود ہے. ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیں. ایمان لائیں اور اللہ کا تقوی اختیار کر لیں, اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لیں. لفتح, یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اس میں ہمارا یقین ہونا چاہیے. اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کر لیں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو ہم ان کے لیے آسمان و زمین کے برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. آسمان سے ان کے لیے برکت اترے گی اور زمین کے سینے کو چاک کر کے, چین کر کے ان کے لیے ہم برکت نکالیں گے, روزی نکالیں گے. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے, یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے جو برآپا ہے. یہ تقوی کے فائدے ہیں. اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی, اہل تقوی ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے, اہل تقوی ہی کی عبادت قبول ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کے اندر اہل تقوی ہی کی عزت ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا, انما يتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقی بندوں ہی کی عبادتوں کو قبول کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی عید قربہ گزری, ہم نے بڑے قیمتی بکرے خریدے, بڑے مہنگے خریدے, لیکن قربانی کرتے وقت ہمارا دل تقوی سے خالی ہو, اس قربانی کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہم نے دکھانے کے لیے اگر قربانی کی ہوگی تو وہ قربانی اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا؟ نہیں, اللہ رب العالمین اہل تقوی ہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح تقوی کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی تمام شیطانی نقصانات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. آج بڑی شکایتیں ہیں, جن آ رہا ہے, بھوت آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, اور شیطان گمراہ کر رہا ہے, ستا بھی رہا, گمراہ بھی کر رہا. تقوی شیطانی نقصانات سے بچانے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین